السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ایک بہت بڑا پرائیویٹ اسکول ہے اور اس پرائیویٹ اسکول کے واش روم میں خفیہ کیمرے لگائے گئے اور خفیہ کیمرہ لگا کر ٹیچرز کی نازیبا ویڈیوز بنا لی گئیں۔ جب ویڈیوز اچھی خاصی تعداد میں اکٹھی ہو گئیں، بن گئیں، تو پھر ان ویڈیوز کے ذریعے سے اس ٹیچر کو خوب بلیک میل کیا گیا۔ اسی اسکول کے کمرے میں ہی ان ٹیچرز کو پچھلے 10 ماہ سے درندہ اپنی حوث کا نشانہ بناتا رہا۔ توبہ استغفار۔ ایک دن ان ویڈیوز کو ٹیچر کے شوہر کو بھی سینڈ کر دیا، جس کی وجہ سے ٹیچر کی طلاق ہو گئی اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر بھی ان ویڈیوز کو وائرل کر دیا گیا۔ درندہ پولیس نے گرفتار تو کر لیا ہے اور تفتیش بھی کر لی ہے، جو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی۔ سب سے عجیب اور حیران کن بات یہ ہے کہ بلیک میل ہو کر درندے کی حوث پورے 10 ماہ تک وہ جاتی رہی۔ اب یہ جو ٹیچر ہے اس نے انکار نہیں کیا، منع نہیں کیا، یہ سلسلہ چل بھی رہا تھا اور آگے بھی اس کو جاری رکھنے کے حوالے سے رضامند تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس درندے نے ویڈیوز کو وائرل کیوں کیا؟ آپ لوگوں کو یقیناً یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ درندہ، شاید یہ شخص جس نے یہ کام کیا، یقیناً یہ اسکول کا سٹاف ہوگا، کوئی ٹیچر ہوگا۔ اب یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اسکول ہے اور اسکول کا واش روم ہے، تو یہاں پر ایسیس تو صرف اسکول والوں کی ہوگی، اسٹوڈنٹس کی ہو سکتی ہے، ٹیچرز کی ہو سکتی ہے، یا وہاں پر کام کرنے والے وارڈ بوائز کی ہو سکتی ہے، ایسا لگتا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ درندہ جس نے اس اسکول کے واش روم میں کیمرہ لگوایا، یہ اسکول کا سٹاف نہیں ہے، باہر والا شخص ہے۔ اور باہر والا شخص اسکول کے اندر کیسے پہنچا واش روم تک اور کیمرہ لگا کیسے؟ میرا سوال یہ ہے، یہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے کون اور کیا ڈیٹیلز ہے، میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں۔ بہاری میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، بورے والا میں، اور بورے والا کا علاقہ ہے جناب زاہدہ آباد۔ فیملی کے سربراہ کا نام ہے شاہ حسین صاحب اور ان کی بیوی ہے نادرہ۔ ان کی جو بیٹی ہے اس کا ریئل نیم اور اس کی شناخت میں آپ کو نہیں کرواؤں گی، چونکہ کسی کے مستقبل سے کھیلنا یا کسی کی بدنامی کا سبب بننا میرے اصولوں کے ٹوٹلی خلاف ہے۔ اس لیے اس کیس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی اس کا فرضی نام رابیل۔ رابیل کی عمر 25 سال ہے۔ رابیل گھر کے پاس ایک امجد ٹاؤن ہے، وہاں پر ایک پرائیویٹ اسکول ہے، بڑا اچھا، بڑا زبردست انگلش میڈیم، وہاں پر ایز اے ٹیچر جاب کرتی تھی۔ 2023 میں اس نے اس جاب کا آغاز کیا تھا، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ اب 25 چل رہا ہے تو 3 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ صبح 7 بجے اسکول کی ٹائمنگز ہوتی تھیں، تو صبح 7 بجے یہ گھر سے نکلتی تھی اسکول جانے کے لیے اور خود اکیلی یہ آتی جاتی تھی۔ راستے میں اسکول کے بالکل قریب، بالکل پاس ایک دودھ دہی کی دکان ہے جو کہ ظہیر عباس کی ہے۔ صبح 7 بجے جب یہ جاتی تھی گھر سے اپنے اسکول، تو آپ کو پتہ ہے کہ صبح 7 بجے گلیوں میں رش نہیں ہوتا، کوئی اتنا جسے کہتے ہیں نا ٹریفک ہے، رش ہے، ایسا نہیں ہوتا، چونکہ صرف پہلے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس نہیں تو جانا ہوتا ہے، باقی تو اس ٹائم نہیں جاتے۔ آفیشیل رش جو ہوتا ہے آفیسز کا وہ تو شروع ہوتا ہے 9 بجے کے قریب۔ ظہیر کیا کرتا تھا؟ ظہیر راستے میں جاتے ہوئے رابیل کو گندے اور گھٹیا قسم کے اشارے کرتا تھا اور پھر پیچھے سے آوازیں بھی اس کو کستا تھا۔ اب رابیل اس بات کو اگنور کرتی اور پھر اسکول چلے جاتی کہ ٹھیک ہے، بکواس کر رہا ہے، کرتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے۔ اس بات کا ذکر اس نے گھر میں کسی سے نہیں کیا، ایون دین اپنے اسکول کے پرنسپل سے کسی سے بھی نہیں کیا کہ یہ مسئلہ میرا بنا ہوا ہے۔ ایک دن اسکول جاتے ہوئے راستے میں ظہیر نے زبردستی اس کا بازو پکڑا، اس سے نمبر مانگا اور کہا کہ مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، چلو نا میرے ساتھ دوستی کر لو۔ رابیل گھبرا گئی کہ یہ غیر آدمی ہے، اس نے میرا بازو پکڑ لیا اچانک سے۔ گھبرا کر فوراً سے ہاتھ اپنا جھٹکا اور جھٹک کر تیز 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 چلتی ہوئی گھبرائی اسکول چلے گئی اور اسکول پہنچنے پر سیدھا پرنسپل کے کمرے میں گئی اور جا کر کہا کہ آج میرے ساتھ یہ ایشو بن گیا ہے راستے میں۔ تو پرنسپل نے کہا گھبراؤ نہیں، آرام سے بیٹھو، پانی پیو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی ٹیوننگ ابھی کر لیتا ہوں، تم ٹینشن نہیں لو، ریلیکس ہو جاؤ۔ اب سارا دن کام کیا، اسکول میں کلاسز وغیرہ جو بھی اس کا شیڈیول تھا وہ کیا اور چھٹی ہوئی اور گھر چلے گئی۔ اب جب گھر گئی تو گھر جا کے اس نے والد کو بھی اپنے ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی کہ آج یہ حرکت ہوئی ہے وہ جو ظہیر ہے۔ اب والد اور پرنسپل یہ دونوں اکٹھے ظہیر کی دکان پر چلے گئے اور جا کر کہا کہ ظہیر، انسان کے بچے بنو، یہ جو حرکتیں تم کر رہے ہو ہماری بیٹی کے ساتھ، یہ بکواس، یہ حرکتیں بند کرو، یا پھر یہ بتاؤ کہ تھانے چلے جائیں، وہاں سے طبیعت سیٹ ہو جائے گی تمہاری۔ ظہیر نے کہا آپ کی بیٹی مجھ پر الزام لگا رہی ہے، نہ مجھے کوئی دلچسپی ہے اس میں، نہ مجھے ایسی حرکتیں کرنے کا کوئی شوق ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کہا
کہ آپ مجھ پر شک نہ کریں, اپنی بیٹی کو ٹھیک کریں. یہ کہہ کر بات ختم ہو گئی. کچھ دن گزر گئے. اب والد صاحب نے احتیاطاً کیا کام شروع کیا, والد صاحب نے اپنی بیٹی رابیل کو یہ کہا کہ میں آپ کو خود ڈیلی اب ساتھ جایا کروں گا چھوڑنے کے لیے, تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے. اب ڈیلی رابیل کے ساتھ اس کے والد صاحب پیدل اس کو اسکول چھوڑ کے آتے تھے. یہ معاملہ تھم گیا, رک گیا, اور اس کا کوئی ذکر بھی نہ ہوا دور دور تک. ذہن میں ہی آیا کہ چلو ٹھیک ہے, جان چھوٹی. 2024 میں والد صاحب رابیل کی اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں. مرتضیٰ نام کے آدمی کے ساتھ شادی ہو گئی, رخصت ہوئی, شوہر کے گھر چلے گئی سسرال. لیکن جاب اس نے نہیں چھوڑی, جاب اس نے کنٹینیو رکھی شادی کے بعد بھی. لیکن اس دفعہ چینج یہ آیا کہ پہلے تو والد صاحب ساتھ جاتے تھے چھوڑنے, اب یہ خود اکیلی ہی آتی جاتی تھی. دسمبر کا مہینہ تھا, سال تھا 2024, اور یہی ظہیر دودھ دہی کی دکان والا. یہ جب اسکول جا رہی تھی, راستے میں ایک مرتبہ پھر سے اس کو روکا اور روک کر کہا, ادھر یہ ذرا دیکھو ہے کیا میرے پاس. موبائل نکالا, گیلری اوپن کی, اور جو اس کی ویڈیوز بنائی ہوئی تھی قابل اعتراض اسکول کے واش روم میں, کہتا یہ دیکھو تمہاری ویڈیوز ہیں, کیسی لگی تمہیں, اچھی لگ رہی ہیں. اور پھر ساتھ نے یہ بھی کہا, حیران اور پریشان کیوں ہو رہی ہو, تم نے جو میری شکایت لگائی تھی میں نے تمہارا بندوبست کر لیا. آگے سے رابیل نے کہا, تم اتنے گھٹیا انسان, تم اس قدر گرے ہوئے انسان ہو, جان نہیں چھوڑی تم نے میری. میں تو یہ سمجھی تھی کہ شاید جان چھوڑ دی ہے ہماری تم نے. کہتا ہاں نہیں چھوڑی میں نے تمہاری جان, میں کیوں چھوڑوں گا, میرا تو ابھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا. آگے سے سوال کرتی ہے رابیل, بنائی کیسے ہیں تم نے یہ ویڈیوز. کہتا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں کیسے بنائی. تمہارے اسکول کا واش روم ہے نا وہ والا, وہاں پر میں نے ایک ہڈن کیمرہ لگایا تھا, اور اس کیمرے سے یہ ساری کے ساری تمہاری ویڈیوز بنی ہے. اور تمہیں مزے کی بات میں یہ بھی بتا دوں, کان کھول کے سن لو, یہ تم نے تو ایک دو ویڈیوز دیکھی ہیں, ایسی بے شمار ویڈیوز ہیں میرے پاس تمہاری. سمجھ آ گئی. اور اس مرتبہ گھر جا کر اگر تم نے لگائی میری شکایت, تو پھر اس دفعہ میں چپ نہیں بیٹھوں گا, اس دفعہ میں یہ ساری کی ساری سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا. پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ کیسے شکایت لگاتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیمرے یا کیمرہ ہڈن اسکول کے اندر پہنچا کیسے, واش روم میں لگا کیسے. ظہیر تو اسکول کا سٹاف نہیں ہے, ٹیچر نہیں ہے, اسٹوڈنٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, دودھ دہی کی دکان ہے. پھر کیسے پہنچا یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی. یہ اسکول چلی گئی. اب اسکول جا کے یہ بہت پریشان ہے, شوہر کو پتہ نہ چل جائے. اس نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی, نہ پرنسپل, نہ والد صاحب, اور نہ ہی اپنے شوہر سے. پریشان پھرتی رہی, سمجھ سے باہر, کروں تو کروں کیا. ظہیر اس کو اب فون کر کے مجبور کرنے لگا کہ ہاں بولو بھائی, کب میری ہنس بجھا رہی ہو پھر, یا پھر میں اپنا کام کروں اگر تم نے کچھ نہیں کرنا. کہتی ہے تم یہ کام سوچنا بھی مت کہ میں تمہاری بات کو مانوں گی یا رضامند ہو جاؤں گی. کہتا ہے ٹھیک ہے, نہ ہو رضامند, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تمہارے شوہر کا نام مرتضیٰ ہے نا, بھیجتا ہوں میں ابھی مرتضیٰ کے نمبر پر یہ ویڈیو, واٹس ایپ کرتا ہوں, پھر تم سے وہ بات کر لے گا تو پھر ٹھیک رہو گی تم. اور تمہارا جو سسرالی گھر ہے نا, میں اس کا سارا ایڈریس اور اتا پتہ کر کے بیٹھا ہوں, کھاؤں گا تمہارے سسرال کو کہ یہ تم لوگ بہو لے کر آئے ہو. ہکی بکی, حیران پریشان کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے, اور اس حد تک یہ انتقام کیوں کر رہا ہے میرے ساتھ. رابیل اس مرتبہ ہار گئی, حوصلہ چھوڑ دیا. کہتی ہے نہ اس طرح نہ کرنا, میری زندگی خراب ہو جائے گی, تم جو کہو گے کروں گی. رابیل نے اگلے دن اسکول میں کلاس لی, پورا دن کام کیا, اور پھر چھٹی کے ٹائم پرنسپل کے آفس میں آئی اور کہا کہ سر میری تھوڑی سی کوارڈینیشن شیڈیول اور کچھ کاپیز ایسی ہیں جو ابھی مجھے چیک کرنا باقی ہے. ایسا ہے کہ آپ تسلی رکھیں, آپ چلے جائیں, میں اپنا سارا کام ختم کر لوں, گھنٹے ڈیڑھ میں ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میں جاتے ہوئے اسکول کا جو مین گیٹ ہے اس کو خود لاک کر کے جاؤں گی, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کر لو, محنتی لڑکی ہو. پھر اسٹاف, پھر گارڈ, سیکیورٹی سب چلے جاتے ہیں, اسکول ہو جاتا ہے خالی. لیکن اس مرتبہ اسکول سارا خالی تو ہوا تھا, رابیل اسی اسکول میں موجود تھی. تو اس نے ظہیر کو کال ملائی اور کہا کہ آ جاؤ اسکول میں اکیلی ہوں. ظہیر گیا اور اسی اسکول کے ایک کمرے میں اس کے ساتھ ہنس بجھائی. اب یہ سلسلہ جو شروع ہوا, یہ نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا, اور لگاتار یہ سلسلہ جاری رہا. رابیل کے سسر اچانک سے بیمار ہو گئے, ضعیف العمری میں تھے, اور جب وہ بیمار ہوئے تو ظاہر ہے رابیل ان کی بہو تھی, تو بہو نے تو سنبھالنا ہوتا ہے.
تو رابیل نے اپنے اسکول سے کچھ دنوں کی چھٹیاں لی اور چھٹیاں لے کر وہ اپنے سسر کی تیمارداری کرنے لگی، جو کہ اب چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے اور رابیل ان کو سنبھالتی تھی۔ ظہیر کالز کرتا ہے اور کہتا ہے آؤ اسکول، آ کیوں نہیں رہی ہو، آ کیوں نہیں رہی ہو؟ یہ آگے سے کہتی تھی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرے سسر بیمار ہیں، میں اس لیے چھٹیوں پر ہوں۔ کہتا تھا مجھے نہیں پتا، میری خواہش پوری کرو۔ یہ بکواسیات یہ فون کر کے اس کے ساتھ کرتا رہتا تھا۔ بہت دن گزر گئے، یہ کالز بھی کرتا رہا اور یہی جواب رابیل بھی دیتی رہی۔ اب میں آپ کو یہاں پر بتاؤں کہ کافی دنوں کے بعد ظہیر کو لگا کہ یہ میرے سے اصل میں جان چھڑا رہی ہے اور اب یہ مزید اس بات کے لیے ایگری نہیں ہے، کوئی سسر وسر نہیں بیمار اس کا، یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ یہ بات اس کو اندر سے یقین ہوئی اور یہی بات اس نے فون کر کے رابیل سے بول بھی دی۔ اگر تم نے آج پھر مجھے یہی ڈرامہ سنایا کہ میرا سسر بیمار ہے، میں نہیں آ سکتی، تو پھر یاد رکھنا میں تمہارا انجام بڑا ستھرا کروں گا۔ وہ اسکول نہیں گئی اس کی ساری بات کے باوجود۔ ظہیر گھٹیا انسان نے کیا کیا، وہ تمام کی تمام نازیبا اور قابل اعتراض ویڈیوز مرتضیٰ کے موبائل پر سینڈ کر دی۔ مرتضیٰ نے جیسے ہی ان کو ڈاؤن لوڈ کیا، دیکھا جو کہ شوہر ہے رابیل کا، فوراً گھر آیا اور گھر آ کر رابیل کو غصے میں لال پیلا آواز دینے لگا۔ رابیل بھاگی اور جا کر کہا اپنے شوہر سے کہ جی آپ نے آواز دی، سب خیر تو ہے، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ آگے سے جواب یہ آیا مرتضیٰ کا، شوہر کا، ادھر آؤ ذرا میں تمہیں بتاؤں کہ میں غصے میں کیوں ہوں، میرے پلے تم نے چھوڑا کیا ہے، یہ کیا ہے میرے موبائل میں ویڈیوز؟ رابیل نے ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ تم میری بیوی ہو، تم نے مجھ سے چھپایا، مجھ سے ذکر تک نہ کیا۔ ایک دفعہ تو مجھ سے ذکر کرتی کہ اتنا کچھ ہو گیا تو میں شاید کوئی اس کا انتظام کرتا، کچھ نہ کچھ کرتا، لیکن تم تو مجھے لگتا ہے خود چور ہو، تمہارے دل میں کچھ اور تھا، تم رضامند تھی جو تم مجھ سے چھپاتی رہی، پردے ڈالتی رہی۔ نہیں نہیں، میں اس کام میں بالکل رضامند نہیں تھی، یہ مجھے بلیک میل کرتا رہا۔ میں نے اس بارے میں آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کہیں مجھ پر شک نہ کریں جیسے کہ آپ ابھی شک کر رہے ہیں۔ شک ہو جو بھی ہو، چھپاتا وہ ہے جو چور ہوتا ہے، تو تم یقیناً چور ہو۔ سیدھی طرح بولو کہ تم رضامند تھی اس بے غیرتی میں۔ بہت زیادہ جھگڑا ہوا اور اسی جھگڑے میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، بازو سے پکڑا اور گھر سے نکال دیا۔ رابیل روتی دھوتی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ والد صاحب کے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر چلے گئی اور جا کر اپنے والد صاحب کو ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی۔ اب کی بار باپ بھی بہت زور زور سے رونے لگا، بیٹی کو گلے لگایا، بیٹی کا بازو پکڑا اور سیدھا پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ پولیس اسٹیشن کا نام ہے جی سٹی بورے والا پولیس اسٹیشن۔ جا کر پولیس کو ساری بات تفصیل کے ساتھ بتائی رابیل اور والد نے، اور پھر ایک ایف آئی آر درج کروائی جس کی مدعیہ بنی خود رابیل، اور یہ ایف آئی آر تھی نامزد یعنی کہ ملزم ظہیر کے خلاف۔ پولیس نے ریڈز کی اور ظہیر کو ہتکڑی لگا کر پولیس اسٹیشن لے آئی، ملزم کو کر لیا گرفتار۔ یہاں تک ہے اس کیس کا سٹیٹس۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو رابیل ہے، یہ جس پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے ایز اے ٹیچر، اس پرائیویٹ اسکول کے اندر، اسکول کے احاطہ میں واقع واش روم میں پہنچا کیسے؟ رائٹ، اسکول کے اندر وہ جاتا ہے جس کا اسکول سے کوئی نہ کوئی لنک ہوتا ہے، کوئی ٹیچر ہوتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، کوئی پرنسپل ہوتا ہے، کوئی آفس بوائے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، تو اسکول میں جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سبزی والا اٹھ کے اسکول کے اندر چلا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ایسا یہاں پر ہوا ہے۔ ظہیر جو ہے وہ اسکول میں کچھ نہیں ہے، اس کی دودھ دہی کی دکان ہے۔ اب اسکول کے واش روم تک بھی پہنچا، اسکول کے واش روم میں ہڈن کیمرہ بھی لگایا، ویڈیوز بھی بنائی اور ان ویڈیوز کو باقاعدہ اپنے موبائل کی گیلری میں سیو بھی کیا۔ تو یہ کام اسیس سے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پولیس اس بات پر تفتیش کرے کہ آخر کون ہے وہ ایسی اسیس، وہ کون سا سورس ہے جس کے ذریعے سے ظہیر اسکول کے واش روم میں داخل ہوا، یا پھر خود کیا یا پھر کسی کو استعمال کیا۔ عمومی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں جو آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے، جو آپ کے آیا جی ہوتی ہیں، جو آپ کے ٹی بوائز ہوتے ہیں، جو آپ کے ہیلپرز ہوتے ہیں، جو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یا کھیلتی ہیں، عمومی طور پر میں نے کچھ کیسز میں دیکھا کہ ان کو چند روپے دے دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا نام نہیں آئے گا، بس چپ کر کے تم یہ کیمرہ لگا دو یا یہ کام کر دو۔ جب اسیس لینی ہوتی ہے تو یہ سٹاف سے کام لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے کسی سٹاف کو پیسے لگا کر یہ کام کروا لیا گیا ہو۔ اب پولیس کو جاننا یہ ہے، چونکہ ملزم تو پولیس کے پاس ہے، تفتیش کرے کہ کس کے ذریعے سے کیمرہ لگوایا تھا، یہ جاننا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو بھی گرفتار کریں تاکہ آج رابیل اور کل کوئی دوسری رابیل اور کوئی دوسری ٹیچر یا اسٹوڈنٹ اس چیز کا نشانہ نہ بنے۔ اگر پولیس اس حوالے سے یا اس طرح سے کام اس کیس پر نہیں کرتی تو پھر یہی ہوگا
کہ ہم سال 2 سال بعد سنیں گے کہ کوئی نیا قصہ سامنے آ گیا ہے. دوسری بات بڑا امپورٹنٹ سوال بھی ہے اور رائے بھی ہے. دیکھیں ٹیچر کی اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے نا بظاہر, نہ اس کی مرضی تھی نہ وہ چاہتی تھی, بلیک میل ہوتی رہی, جان چھڑاتی رہی, لیکن ایٹ دا اینڈ حوصلہ چھوڑ دیا اور مان گئی, بلیک میل ہو گئی. پہلے دن اپنے باپ کو آ کے یہ بتاتی کہ پہلے اس نے یہ کام کیا ہے, اب اس نے یہ کیمرہ لگا کے میری ویڈیو بنا دی. اس کی غلطی نہیں تھی, اس کی کوئی غلطی نہیں تھی. واش روم میں اگر ویڈیو بن رہی تھی تو ٹیچر کی کوئی غلطی نہیں تھی. اللہ نہ کرے اگر اس ٹائم بھی وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی یا کسی کو پتہ چل جاتی تو سمپل سی بات ہے کہ بھئی ویڈیو تو بنی ہوئی ہے واش روم کی, اب نہیں پتا تھا, بن گئی. غلطی نہیں ہے, رضامندی نہیں ہے, شامل نہیں ہے. یقین کریں یہاں تک شادی طلاق معاملات تک بات نہ آتی. بات یہاں تک آئی تب ہے جب آپ بلیک میل ہوئی ہیں اور بلیک میل ہو کر آپ نے اس کا مطالبہ, اس کی خواہش کو پورا کیا, جبکہ آپ اس میں سٹارٹ سے رضامند نہیں تھی, بالکل ٹھیک جا رہی تھی. آپ جان چھڑائی, اگنور کیا کہ مسئلہ نہ ہو, پرابلم نہ بنے. پرابلم بنا وہاں سے جہاں سے آپ بلیک میل ہو کے رضامند ہو گئی ہیں. پھر اس کے بعد ویڈیوز اور یہ سلسلہ جاری رہا. اللہ تعالیٰ ایسے آدمیوں کو ظہیر ٹائپ کے برباد کرے, دنیا بھی ان کی اور آخرت بھی ان کی.